بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی، کاروباری یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب سابق ادارہ کے مربی اور سرپرست، متعدد کتابوں کے مصنف، روایت اور درائت سے بات کرنے والے مفتی اعظم پاکستان سماحت الشیخ مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو مسئلہ بھی انہیں درپیش ہو اور جو مشکل بھی انہیں لاحق ہو اور کوئی سوال جس کا جواب وہ ہم سے چاہتے ہوں تو ہم گزارش کریں گے کہ اس سوال کو کال میں لانے سے پہلے کاغذ پر لکھ لیں اور قلم اور کاغذ سنبھال کے رکھیں کہ جواب کے ضمن کے اندر مولانا کوئی حوالہ دیتے ہیں یا کسی آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں یا کسی حدیث کی وضاحت کرتے ہیں یا ذکر اذکار کے حوالے سے کوئی بات بتاتے ہیں، لکھنے کے اندر دقت اور پریشانی نہ ہو۔ جی مولانا، ہم اپنا پروگرام ایک تحریری سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی معروف ہے، اب شہری زندگی کے اندر تو یہ بات کم ہوگی لیکن دیہاتی زندگی کے اندر آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر کے طور پر 32 یا 32.25 روپے لکھوائے جاتے ہیں اور انہیں شرعی حق مہر کہا جاتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شریعت میں نکاح کی جو ہے نا یہ تقریب، اس میں مہر کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، نہ کم کا، کم سے کم کتنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میاں صاحب؟ جی الحمدللہ، محمد امین شاد صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سیرت النبی کا حصہ اول شبلی نمانی کی جو آپ نے کتابیں بھیجی ہیں نا، جی جی، جیسے وہ صفحہ نمبر 42 پہ ہے مغازی کی روایتیں۔ ہاں ہاں مغازی سے کیا مراد ہے مولانا صاحب؟ جی مولانا فرماتے ہیں۔ مغازی کی روایتیں، مغازی کی روایتیں بھائی محمد امین وہ ہیں جو حدیث کی کتابیں نہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے غزوات اور جنگیں اور سیرت پر الگ کتابیں لکھی نا حدیث کی کتابوں کے علاوہ، اچھا، انہیں مغازی بھی کہہ دیتے ہیں، سیرت کی کتابیں بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے، ایسی کتابیں ہیں، انہیں مغازی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پایا جو ہے نا ان کا صحت کا وہ نہیں جو حدیث کی کتابوں کا، ان میں بہت کمزور باتیں بھی ہیں، ہر طرح کی ملی جلی باتیں ہیں، اس لیے ان کو بہت احتیاط سے لینا چاہیے، پرکھ کر اچھی طرح، ورنہ ان میں بہت غلط باتیں بھی ہیں۔ تو مغازی جو ہے نا سب سے پہلی تو محمد بن اسحاق بن یسار کی ہے نا، اس کا ہی پھر آگے ابن ہشام نے کر دیا، پھر کئی شرح لکھتے رہے، روض العنف الصالح وغیرہ۔ تو بہرحال یہ مغازی اور سیرت کی کتابیں وہ درجہ نہیں رکھتی ہیں جو حدیث کی کتابوں کا، ان کو کوئی عالم ہی پڑھے ان کو۔ جی بالکل صحیح ہے، تو ایسے ریفرنس کے طور پہ آ گیا نا، یہ تو مطلب آپ نے صحیح فرمایا ہے، بہت اچھا کیا۔ اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے مقدمے میں پوری طرح بتا دیا نا کہ ان کتابوں کی یہ حیثیت ہے، ان کا یہ مقام ہے، بہت اچھا کیا کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا کہ ہر کتاب اٹھا کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل یہ قرآن کی طرح ہے، یہ انسانی کوششیں، ان میں خامیاں بھی ہیں۔ تو مغازی جو ہے نا پہلی جو ہے کتاب وہ ابن اسحاق کی ہے۔
اچھا ان ایسے صفحات سے مولانا صاحب میں ایسے بندہ اس کو اگنور کر دے، یہ گزر جائے تو ٹھیک ہے، کہ زیادہ ڈیپلی اس میں نہ جائے، اس کا کہنے کا مطلب ہے آپ نہیں، جو پہلا مقدمہ ہے نا سیرت النبی کا، جو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا، یہ تو بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے نا، اس سے وہ اصول اور غور سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے آگے چل کر سیرت کی روایتوں میں آدمی چھانٹ پرکھ کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح. بڑی محنت کی ہے اس مقدمے میں انہوں نے. وہ دیباچہ ضرور پڑھنا چاہیے، کتاب بعد میں شروع کریں، اس کو اچھی طرح ہضم کریں. ہاں پڑھ رہا ہوں زیر مطالعہ. اللہ تعالیٰ کا آپ کو زیادہ خیر و برکت ہے، اللہ فضل خوش رکھے. السلام تو علیکم. نکاح کے موقع پر جو یہ ہے نا کہ مہر اتنا ہو، کسی صحیح حدیث میں اس کا تعین نہیں، نہ اللہ اور رسول نے کہیں فرمایا. جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت ہے. آواز ذرا اونچی کریں اپنی. جی جی کپور سے بات کر رہے ہوں، ہم قاسم بلوچ. کھپرو صوبہ سندھ سے. جی 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 فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ ہمارا ایک بتائیے، بارش کی آپ کے ملک میں ایک جی کیا فرمایا آپ نے؟ مین کیسا ہے آپ کے ملک میں؟ ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں جی الحمدللہ. ہمارا یہ کاسٹر ہے تو فوڈ کھاتے ہیں، کسی مجبوری کے لیے کوئی ماں وغیرہ آپریشن ہوتا ہے تو دوسرے پیسے کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، ہاں ہاں ملتے نہیں کوئی تو سود کر لیتے ہیں کوئی پیسہ، یا کوئی سونا وغیرہ سود سے لیتے ہیں دیتے ہیں. ہاں ہاں. وہ کیسا ہے اس میں؟ یعنی سونا وغیرہ آپ کہیں رکھتے ہیں جی اور اس پہ پیسے لیتے ہیں، جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی. اگر تو پیسے آپ سے وہ زائد لیتے ہیں یا صرف بطور ضمانت آپ کا سونا رکھتے ہیں؟ وہ نہ وائٹ لیتے ہیں. زائد لیتے ہیں. جی جی مولانا کیا بتایا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنی کسی گھریلو ضرورت کے تحت کسی سے پیسہ درکار ہے تو پیسے تو نہیں دیتے، پیسے دیتے بھی ہیں تو پھر ہمارے زیورات اپنے پاس گروی رکھتے ہیں اور 150 زائد بھی لیتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں، جیسے بینک والے منافع لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تو بھائی خالص سود ہے نا، صاف حرام ہے. جو زیادہ لیتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے. زیادہ کیوں لیتے؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 1000 روپیہ اس سے ادھار لیتے ہیں اور اسے یہ ڈر ہے کہ آپ پیسے واپس نہیں کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے وہ سونا رکھتا ہے، لیکن 1000 کے بدلے میں 1000 ہی لیتا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں. کوئی بات. لیکن اگر 1000 سے وہ زائد لیتا ہے اور ضمانت کے طور پر زیورات بھی رکھتا ہے تو شرعی اعتبار سے زیورات رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جو زائد پیسے آپ دیتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حرام ہے اور سود ہے. سود. اچھا جی جی. جو صحیح سوال ہے تو ہمارا دکان ہے اور اس میں اگربتی جلاتے ہیں، یہ جلانا کیسا ہے؟ آپ کی تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. ہمارے دکان ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں اگربتی جلانا خوشبو کے لیے یہ کیسا ہے؟ اچھا ویسے ہی اگربتی کا جلانا جی خوشبو کے لیے تو کوئی حرج والی بات کوئی حرج نہیں. یہ تو بہت اچھی بات، مسجدوں میں بھی جلانی چاہیے. یہ تجمیر جو ہے یہ تو بہت اچھی بات، اگر بتیاں جلائیں جائے، خوشبودار کیا جائے. اس کے لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو باقاعدہ مقرر کر دیا تھا، مجمر اس کا یہ لقب تھا کہ وہ خوشبو جلائے، بس اگر بتیاں جلائے اور مسجدوں کو خوشبودار کرے. ابھی یہ تو نیک کام دیار حرمین میں ایسا ہوتا ہے مولانا، یہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں جو وہاں بخور لے کے پھرتے ہیں. بالکل یہ چیز اچھی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے مولانا بتا رہے ہیں. مسجدوں کو خوشبودار کرنا چاہیے. یہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی مولانا آپ مہر کے مہر کے بارے میں صحیح جو ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اس کی نہ کم کی کوئی حد ہے نہ زیادہ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی شام ہے. جی مولانا ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا ساہیوال سے بات کر رہے ہیں. جی پوچھیے مولانا سے کیا پوچھیں گے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں بندہ اکیلا ہوں، مسائل بہت کم ہے لیکن مسائل زیادہ نہیں، کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری مدد کرتے ہیں. یعنی کاروبار میں خیر و برکت کے لیے آپ مولانا سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 مولانا ساہیوال سے کال ہے اور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ بتائیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے آپ کو رزق حلال اتنا دے کہ آپ پریشانی سے نجات پا سکیں. یا مغنی پڑھا کریں 1100 مرتبہ دن اور رات میں نا. جی جی دن اور رات میں کسی وقت 1100 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی.
جی جی یہ پڑھا کریں، اول آخر درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ مولانا صاحب ہمارے رشتہ داران نے کچھ رقم ادھار لے لی، وہ ہمیں انکار تو نہیں کرتے لیکن واپس بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بس فجر کے بعد نا، جی جی نماز فجر کے بعد 41 بار یا عزیزو جی جی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دونوں نے 41 بار پڑھا کریں، جی جی اور یہی نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے، وہ آپ کا دے دے مال جو ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ یا عزیزو جی جی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جی بہت فجر کے بعد، اور یا مونی جب جی چاہے پڑھ لے 24 گھنٹوں میں جب بہت مہربانی مولانا، کرم فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم کی حد مقرر کی ہے کہ 10 درہم چاندی جو ہے نا، یہ کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی نہیں، جتنا جی چاہے کو باندھے، مگر باندھنا وہی چاہیے جو ادا کرنے کی نیت ہو۔ یہ کال نہیں لیتے ہیں اور کاغذوں میں 10 لکھنا۔ درہم کی تھوڑی تفصیل بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جی بلال بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی کیا حال چال ہے بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں جی۔ جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ بھی آپ دعا اس وقت مانگیں جس ٹائم مطلب آپ نے فرمایا کہ آپ سجدے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اب سبحانہ ربی جل اعلیٰ یہ دعا ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے اور سجدے کے اندر سبحانہ ربی الاعلیٰ ہی کافی ہے یا ساتھ کوئی دعا ملا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے؟ بلال بھائی نہیں، دعا الگ سے کرنی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دعا کرنے میں پوری کوشش کرے، کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے نا کامنا نہیں استجابہ ہے، بالکل اس کی ضمانت ہے کہ وہ قبول ہوگی، تو دعا الگ سے کرنی ہے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے نا، یہ تو اللہ کی تعریف ہوگی، یہ کر کے اس کے بعد آپ دعائیں کریں جتنی جی چاہتا ہے۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے حضرت عروہ ابن زبیر کرتے تھے، اللہم اغفر لزبیر ابن العوام و اسماء بنت ابی بکر، اے اللہ میرے ماں اور باپ دونوں کو نام لے کر کہتے تھے نماز کے سجدے میں بخش دے۔ اور کئی صحابہ کا آتا ہے کہ وہ کہتے تھے یار اگر دعا کرنا چاہتا تو اس کو مؤخر کرو، جب فرض نماز پڑھو گے نا تو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں ہیں جو حدیث میں آتی ہیں، سر سجدے میں رکھ کر پڑھی، اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، کہیں یہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اول و آخر و علانیۃ و سرہ، یہ نمونے کے طور پر، ورنہ اور بھی بات ہے۔ المحلہ میں امام ابن حزم نے اس پر الگ عنوان لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین بے شمار دعائیں کر دی۔ اچھا مولانا صاحب یہ اردو کی چھوٹ ہے کوئی؟ ہاں اردو کی چھوٹ بھی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ بہت اچھا ہے، امام ابن حزم نے لکھا کہ دین میں کہیں نہیں آتا کہ نماز میں آدمی عربی زبان میں دعا کرے، کوئی پابندی نہیں، جو نمازی کی زبان ہے اس میں دعائیں کرے، جو ذکر حضور کے سکھائے ہو وہ عربی میں پڑھے، اس کے علاوہ جتنی جی چاہیں دعائیں اپنی زبان میں کریں، شکریہ، اللہ نماز کو جاندار بنائیں، اس کے اندر دعائیں کریں۔ مولانا اس میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے کہ اپنی زبان کے اندر دعا نہیں نہیں مانگی جا اختلاف سکتی؟ کوئی نہیں، بس اپنی مرضی سے کوئی اختلاف کرتا رہے۔ کہتے ہیں جی حضور نے عربی میں کیا، آپ نے عربی میں کرنی، آپ تو پانی بھی عربی میں مانگتے تھے، روٹی بھی عربی زبان تھی، اور اگر یہی دلیل ہے تو پھر تو یہ ہے کہ کوئی دعا بھی نماز کے باہر بھی آپ کو کسی اور زبان میں نہیں کرنی تھی۔ کہاں آیا کہ حضور نے اور کسی زبان میں، یعنی ایسی دلیل دیتے ہیں جس کا کوئی پاؤں ہی نہیں، بالکل بے بنیاد بات کہ آپ نے عربی میں کرنی۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں جمعہ کے خطبے جو نا آپ اپنی زبان میں نہ دیں، دلیل یہی ہے کہ حضور عربی میں دیتے، بھائی سننے والے بھی عرب تھے، حضور بھی عرب تھے، ان سے خطاب آپ اور کس زبان میں کرتے؟ اللہ رحمت فرمائے اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ تو بہت دور چلے گئے تھے کہ ساری نماز ہی اپنی زبان میں پڑھ سکتا فاتحہ پھر، مگر بعد میں شاگردوں کے کہنے پر وہ مان گئے کہ چلو میں یہاں تک قائل ہو گیا ہوں کہ فاتحہ اور سورت یہ عربی میں پڑھی جائے، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن ہے بلسان عربی میں، یہاں تک صرف مانے، ورنہ اللہ اکبر سے لے کر پوری آدمی کا کتابیں بھری ہیں کہ ساری پڑھ سکتا اپنی زبان۔ السلام علیکم۔ بات ان کی بڑی ٹھوس ہے، کوئی دلیل چاہیے نا کہ شرط ہے عربی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں بلال بات کر رہا ہوں، پھر سے فون کیا میں نے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ اچھا، وہ سوال یہ تھا کہ کچھ دن پہلے نا ہمارے آپس میں وہ کوئی ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ مچھلی جو سی ہے وہ جو سمندر میں اگر مری ہوئی ملے وہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے؟ پانی کے اوپر اگر تیری ہے مری ہوئی ہے وہ حرام ہو جائے گی یا حلال ہوگی، یا اس کا خشکی پر مرنا ضروری ہے؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ سمندر کی مچھلی جو ہے
اگر وہ مردہ حالت کے اندر ملے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 یہی ہے جی. ٹھیک ہے مولانا. بہرحال بھائی اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو ہے نا شیعہ حضرات ان کے تو یہ مسئلہ ہے کہ مچھلی کا پانی سے زندہ باہر آنا ضروری ہے. وہ زندہ پکڑی جائے باہر آئے وہاں پھر وہ تڑپ کر جان دے پھر حلال ہوتی ہے، ورنہ پانی میں جو خود بخود مر جائے وہ میتا یہ مردار وہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی زندہ پکڑ کر، مگر یہ بھی وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی دارو ڈال کر یا کسی شکاری نے کوئی چیز ایسی کی کہ اس سے مری پھر کوئی بات نہیں، سمندر میں مر جائے، اور اگر مری ہے خود بخود اس کو کافی کہتے ہیں تو عرف ہے یہ، اور کہ الٹی ہو جائے تو یہ خود بخود مرنے کی دلیل ہے. اس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں کہ سمندر میں مری الٹی ہوئی نا، یہ نہیں کسی نے ماری، یہ خود مری اپنی موت سے، یہ حلال ہے. یا زندہ باہر آئے یا کسی دوائی دارو سے یا کسی شکاری نے کوئی تدبیر کر کے اس کو مارا نا سمندر میں، پھر مانتے ہیں. شیعہ کا تو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں زندہ باہر آنا ضروری. باقی ساری امت کہتی ہے کہ نہیں، مچھلی کو جب ذبح ہی نہیں کرنا، باہر لے آئیں یا نہ لے آئیں، اس کو چھری پھیرنی ہے، وہ حلال ہی حلال ہے. سمندر میں مرے یا باہر مرے اس کو ذبح تو جب کرنا ہی نہیں تو وہ حلال ہی. یہ بات ہے. مولانا کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کافی کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی نے کہا کہ جو پانی پر تیر جائے الٹی ہو کر وہ ناجائز ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہو سکی، یہ حدیث ثابت نہیں ہوئی. دوسری طرف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا تھا، سیف البحر کا لشکر کیا تھا، سریۃ الخبر بھی کہتے ہیں. اب ان کے پاس خرچ ختم ہو گیا، ہلاکت کے قریب پہنچ گیا. اللہ نے مدد کی کہ انہوں نے سمندر کے کنارے پر جب گئے دیکھا کہ وہاں ایک مچھلی تھی، وہ انہوں نے نکالی باہر. اتنی بڑی تھی کہ یہ 300 آدمی بہت دیر تک کھاتا رہا، کئی دن گوشت، شاید مہینہ ہی. اور بعد میں اس کا جو نا تھا کنڈا، اس کو اس طرح کھڑا کیا، اور امیر لشکر جو تھے ابو عبیدہ بن جراح وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے نیچے سے گزر گئے سیدھا سا رکھ کر. اتنی بڑی کوئی مچھلی تھی، جہاز جتنی. اور بعد میں کچھ ٹکڑا وہ مدینہ میں لائے اور رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایسے ہوا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے غیب سے تمہیں رزق دیا، اور اگر اس میں سے ہے کو بچا ہوا تو مجھے بھی تو عنبر مچھلی تھی وہ بہت بڑی. یہ بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، مچھلی جیسی بھی ہو. اب لوگ کہتے ہیں چلو درمیان میں بات ہو جائے، جہالت عام ہے نا کہ دو چیزیں اس لیے حلال ہو گئی ہیں بغیر ذبح کے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو چھری کام نہیں دیتی تھی، اللہ نے روک دیا. ناراض ہوئے، انہوں نے اس طرح اوپر پھینکا اس کو غصے سے. وہ یہ ٹڈی دل جو ہے یہ اڑ رہی تھی، اس کے لگا جراد کے، یہ بھی حرار ہوگی. نیچے آ کر سمندر میں وہ مچھلی کو لگی، مچھلی بھی حرار ہوگی. یعنی گپ مارتے بھی شرم نہیں آئی، وہ تو ایک ایک کو لگی تھی، چلو ایک ایک کو لگی حلال ہوگی. یہ سارے جان کی مچھلیاں ہو گئیں حلال. بات نہیں سمجھتے کہ ذبح کرنے کا حکم اس جانور کو ہے جس میں دم سائل ہے، کہ چھری پھیری جائے تو اس میں سے خون بہہ نکلے. جس میں سے خون نکلنا ہی، آپ چھری پھیر لیں کوئی نہیں نکلے، بہے گا نہیں کوئی خون، تو کیا فائدہ. ذبح کا تو مقصود ہی ہے کہ رگیں اس طرح کاٹو، سر بھی جلدی جدا نہ کرو، دیر تک دماغ کے ساتھ تعلق رہے تاکہ خون نچڑ نچڑ کر جو ہے نا نکل جائے. وہ پلیت سے ہے جس میں بے شمار بیماریاں، جس میں سے خون نکلنا ہی، کیوں اس کو ذبح کر کے خواہ بیکار دھندا کرے. اسی لیے دنیا کی کوئی قوم ذبح نہیں کرتی مچھلی کو، بغیر ذبح ہی کھاتی. بلال بھائی آپ بات واضح ہو گئی ہے. ایک اور بات یہ پوچھنی تھی کہ کیا نام ہے، یہ جو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 4 میں سے 3 ائمہ جو ان سے ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، جائز. اور اس کے اوپر بھی جائز ہونے کی بھی کوئی حدیث یا کوئی دلیل آتی ہے جی، یا عقلی دلیل استعمال کریں گے؟ عقلی دلیل کوئی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہہ دیا تو حلت لنا میتتان، 2 چیزیں مری ہوئی بھی میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ایک الجراد، دوسری سمک مچھلی ہے. اور ٹھیک ہے، مہربانی جی، ایک شکریہ. اور حدیث بھی ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یہ بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان علاقوں کے بسنے والے جتنے بندے ہیں ان میں سے الا ما رحم اللہ، اس میں سے احناف نہیں ہیں. جتنے بھی ان علاقوں کے بندے ہیں، آپ جزائر والے دیکھ لیں، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، اور ان علاقوں کے اندر جتنے لوگ دیکھیں گے وہ شوافے ہوں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت جابر کی ایک روایت ہے کہ جو مچھلی پانی پر تیر جائے الٹی ہو کر اس کو نہ کھاؤ. انہوں نے اس کو لیا مگر یہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. اچھا جی جی مولانا آپ 10 درہم حق مہر کی بات بتا رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 درہم ہے.
امام مالک کہتے ہیں وہ 3 درہم ہے جو چوری کا نصاب ہے، باقی ساری امت مانتی ہے نہ کام کی کوئی حد ہے، عورت جس پر خوش ہو جائے اس کی مرضی کی بات ہے۔ عورت کا یہ مطالبہ جو ہمارے یہاں ظلم ہے نا کہ لڑکے والے اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اگر کہہ دے لڑکی وہ کہے بس ہم نے نہیں شادی کرنی، یہ ظلم ہے نا اس امت مسلمان۔ یہ تو بچی کا حق ہے، وہ مانگ سکتی، میں 1 لاکھ لوں گی 2 لاکھ لوں گی، یہ نہ ماں باپ کا بھی کوئی نہیں اس میں دخل، مگر چونکہ ذہن الٹے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں یہ تو قیمت لے رہا ہے، ویسے بڑی اور کھانوں پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، ظالموں کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اور جب مہر کی باری آتی ہے جو صرف دین کا ایک حکم ہے، سارے نکاح میں دینی صرف فرق یہ ہے، اور اللہ نے اس کا نام صداق رکھا۔ صداق کا معنی یہ ہے کہ اگر تم واقعی صدق کے دل سے اس بچی کو چاہتے ہیں رغبت، تو یہ تحفہ شوق سے دو، وہ 1000 مانگے تم 10,000 دو، میں بھائی پورے چاؤ سے لے رہا، مگر یہاں ظالم ہاتھ کو جو نا مٹھی بند کرے، تو یہ بچی کا حق ہے، مگر یہاں ہمارے یہاں کہ یہ احسان ہے کہ لینا 100 لے لو ورنہ نہیں، ہم ناراض نہیں، وہ جو طے بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی نہیں دیتے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں چونکہ ذہن ہی اٹھ گیا، یہ بچی کا حق نہیں سمجھا جاتا، خاوند کی طرف سے میں دیکھنا مہربانی ہے، اس لیے نہیں مانگنے دیتے بیچاری کو، ظلم کر۔ تو 3 ائمہ جو یہ کال لیتے۔ بھی السلام علیکم، السلام علیکم جی مولانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، کم از کم کی حد تو ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر بھائی؟ جی بول رہا ہوں جی۔ جی بھائی مولانا صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ ہاں جی بھائی، ان سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی سن رہے ہیں آپ کی بات، پوچھتے جائیے آپ۔ ہاں جی، اگر کوئی عورت میاں کے ساتھ جھگڑے میں ہاں اس پر کوئی غیر اخلاقی الزام لگا دے، جی جی جس میں اگر مطلب یہاں تک وہ بات کہہ دیتی ہیں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، کرپٹ ہیں، جی جی، تو کیا اس طرح کہہ دینے سے شادی کی شرعی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ مولانا چند دن پہلے ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ ایک بہن نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے میاں جو ہے نا 40 سال کے ہو گئے، اپنی ماں کے ساتھ ہی لیٹتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، تو اب جب معاملہ بگڑ گیا تو لڑکی نے اپنے میاں کو یہ بات کہہ دی کہ تم تو اس طریقے کی حرکتیں بھی کرتے ہو، جب میں معاشرے کو بتاؤں گی تو شاید ان کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرے اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اب انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کے کہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، لہٰذا اتنی بڑی بات کہنے سے ہی علماء کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی۔ یہ بات تو جو علماء کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم ایسا کہتا ہوگا۔ جو جی چاہے عورت کہے یا الزام لگائے، وہ اپنی جگہ اگر غلط کہہ رہی ہے تو گناہ ہے، مگر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح میری بہن اس کا بالکل برقرار ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ خاوند ناراض ہو جائے کہ تم نے اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا دیا میری ماں کو، اب میں نہیں تجھے رکھنا چاہتا، وہ تو آگے کا مرض ہے نا، اس کہنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ جو کچھ اس نے یعنی وہ اب یہی بات کرتے ہیں کہ مجھے مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ نہ وہ کون سا عالم ہے جس نے فتویٰ جو دکھائے نا فتویٰ میں۔ ہاں جی، اور اس کے علاوہ مولانا ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں، ایک ہی ہوتی ہے میری بہن، ابھی وقت ہے سمجھنے سوچنے کا۔ اگر وہ عقل کر لے تو 3 مہینے کے اندر اندر وہ کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی تو کچھ نہیں بگڑا۔ صحیح، یعنی 3 دفعہ کہنے سے بھی کوئی نہیں، یا لکھ کے دینے سے بھی کچھ نہیں؟ وہ ایک ہی میری بہن ہوگی، 3 کہے یا 10,000 کہہ دے نا، ایک وقت میں ایک ہی ہے۔ یعنی وہ لکھ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ لکھتا رہے، جتنا مرضی کرتا رہے، ایک ٹائم میں ایک ہی شمار ہوگی۔ میرے بھائی میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، یہ عمرہ پر گئے تھے، اللہ قبول ہوئے، انہوں نے میرے کہنے پر یہ کتاب چھپوا دی تھی پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اب بھی آئے ہیں تو ان کے پاس پڑھی ہیں کتابیں، میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کو پہنچائی جائیں کہ یہ کتابیں آپ لوگ پڑھیں، مسئلے کو سمجھیں۔ جی مولانا بہت شکریہ، اور بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ خیر سے میری بہن رکھے، مہربانی فرمائے۔ آپ کو نا 2 دن تک یہ سی ڈی مل جائے گی، اگر آپ ان کے سامنے پروف کرنا چاہیں تو یہ سی ڈی آپ ان کو دکھائیں کہ مولانا جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں، مولانا محمد اسحاق صاحب بھی جواب دے رہے تھے کہ آپ کے غلط الزام لگانے سے یا بد زبانی اور بد کلامی سے طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں جی، حالانکہ میں نے ان کو اتنی بڑی بات کی بھی نہیں ہے، یہ بھی وہ میرے پہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، حالانکہ میں نے یہ بات ان کو نہیں کی۔ بی بی مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غصے میں یہ بات کہہ بھی دی ہے نا تو اس کا نتیجہ طلاق نہیں ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحیح، بہت شکریہ مولانا، اللہ حافظ۔ جی اللہ
تو کچھ روایتوں کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقل المہر جو ہے نا کم از کم یہ تو 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، جی کال لیں زیادہ جتنا دی چاہے مان۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم جی مولانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم مہر جو ہے نا ربع دینار، 1/4 حصہ دینار کا جو ہے نا 3 درہم یہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی مجھے مولانا سے سوال پوچھنا تھا جی۔ جی پوچھیے، سن رہے ہیں مولانا آپ کی بات۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ یہ اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شمار ہوتی ہیں، مطلب پنجتن پاک کے حوالے سے یا اور افراد بھی اس میں شامل ہیں؟ جی ٹھیک ہے مولانا، آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میری بہن یہ اہل البیت کی جو اصطلاح ہے نا، جی جی یہ مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوئی، ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں، کہیں تو صرف 5 ہی مراد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، علی ہیں، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہم، یہی مراد ہیں کہ آپ نے کملی کے نیچے انہیں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ہاں جی تو اس میں تو یہی مراد ہیں۔ جی جی مگر ایک اہل بیت کا دائرہ کھلا ہے جس میں حضور کی بیویاں بھی آتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں جو آیت آئی وہاں یہی بات تھی کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو اللہ نے چونکہ کچھ خاص حکم دیے کہ پردہ کرو، گھروں میں رہو، اپنے آپ کو، وہاں یہ چونکہ ابتدا تھی پردے کی تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بوجھ نہ محسوس کریں کہ ہمیں گھروں میں بند کیا جا رہا، تو وہاں اللہ نے کہی کہ نہیں، تنگ کرنا مقصود نہیں، اے رسول اللہ کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے ان حکموں سے کہ تم پاک صاف رہو، کوئی تہمت نہ لگے۔ وہاں جو بھی قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ حضور کی بیویوں کی بات ہے، کیونکہ گھر میں رہتی تھی، اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کئی حدیثوں میں فرماتی ہیں کہ آل محمد پر 2 مہینے ایسے آئے کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو وہاں وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور ایک دائرہ اس سے بھی وسیع ہے کہ رسول اللہ کا پورا خاندان جتنے ہاشمی ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہے، جعفر کی عقیل، وہ سارے ہیں، جب آتا ہے کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، بات شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جعفر کو عباس و حتیٰ کہ ابو لہب کی اولاد میں سے جو سے وہ بھی ہیں، تو ایک تو آل محمد ہے پورا کرانہ جن پر زکوٰۃ حرام ہے، ایک آل محمد ہے جو حضور کے گھر میں بیویاں رہتی تھی، ایک دائرہ وہ ہے آل محمد کا کہ جہاں علی اور فاطمہ، حسن حسین رسول اللہ، یہ جدا جدا موقع پر نا پڑھتے آئیں تو خود ہی سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ صحیح بات ہے، سب کا درجہ بدرجہ احترام کرنا چاہیے۔ جی صحیح ہے جی، بہت شکریہ۔ جی جی اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 درہم، ان کے پاس تو دلیل کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں چوری پر چونکہ 3 درہم پر السلام آپ کا علیکم۔ جاتا۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی 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 میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ کیا صدقہ اور خیرات جو ہے یہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ صدقہ کا لفظ میرے بھائی نا بہت وسیع معنوں میں آتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہی ہے۔ اب اس میں سے فرض صدقے بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، اور کئی صدقے ایسے ہیں جو نفلی ہیں، جو ہر وقت ہم شوق سے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ تو نفلی صدقات تو آپ عیسائیوں کو دیں، ہندوؤں کو دیں، اللہ کی مخلوق ہیں، سب کی مدد کریں، نیکی نیکی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں۔ مگر زکوٰۃ اور عشر وغیرہ جو ہے نا یہ صرف مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں نا جو پوچھنا چاہتے۔ مولانا صرف یہی پوچھنا تھا کہ اگر ہم جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں وہ تو نہیں دی جا سکتی غیر مسلموں نہیں، کو، وہ نہیں دے سکتے آپ، اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، بہت مدد کرنی چاہیے۔ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ ان میں سے بھی کسی کو زکوٰۃ کا دے دیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اگر اس کی مدد کریں تو یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو عام دنوں میں ہم صدقہ یا خیرات کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، وہ دے دینے چاہیے، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہتا تو کھانا پکا کر بھی، جیسے عبداللہ بن عمر شوربہ پکا کر یہودی کے گھر بھیجتے تھے پڑوسی کے، یہ تو انسانی جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، ٹھیک نیک سلوک کرنا چاہیے ہمیں ان سے، شاید اللہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے تو قیاس کیا کہ چونکہ چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا 3 درہم پر، یہی کم از کم مہر ہے۔ دوسروں نے کہا کوئی جوڑ ہے اس میں، چوری کی سزا کا جوڑ ہے اس مہر کے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صوبہ سندھ سے۔ اچھا صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں۔
کریں میرے بھائی سوال. پوچھیں مولانا سے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال یہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک موٹ کا ہے, اور کوئی کہتا ہے نہیں اتنی لمبی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, بڑا اختلاف ہے. جی جی, یہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیجیے. مولانا داڑھی کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک مٹھ ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے, اور کچھ کہتے ہیں کہ بس علامت کا پتہ چلے کہ بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, منڈوانے سے بچا ہوا ہو. تو شرعی حیثیت اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو بات ہے وہ بتائیں بھائی کہہ رہے ہیں. شرم تو یہی چیز ہے کہ منڈانا بہت جرم ہے. یہ جو منڈاتے ہیں نا بالکل چٹ کر دیتے ہیں, یہ ناجائز ہے, بالکل گناہ ہے. اب اس کے بعد جب اس نے منڈانا چھوڑ دیا تو یہ تینوں راستے کھلے کہ چھوٹی رکھے پھر بھی کوئی بات نہیں. اس کو اس دور میں علامہ قرآن سعیدی صاحب نے تو سینکڑوں صفحے لکھے اس پر, سارے مسلکوں کی بحثیں کر کے شرح مسلم میں کہ کوئی دلیل بھی دے کہ مٹھ جو ہے اس کا واجب ہونا ہے. صحابی کو اتنی پسند تھی کہ اس سے مسئلہ نکلا ہے کہ کم نہیں ہو سکتی. منڈانا حرام ہے, بس یہ نہیں. اور جو زیادہ رکھتے ہیں ایک مشت, وہ بھی ٹھیک ہے. آخر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر نے اس کو پسند دیا ہے, دین نہیں بن گیا یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ملا ہی نہیں کہ آپ کچھ کرتے تھے, اس کو یہ نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتے تو جو ایک دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے, مگر ضعیف اس لیے کبھی ہو جاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کا عمل اس کی تائید کرتا ہے. یہ سارے علماء مانتے ہیں کہ اگر کوئی روایت سمجھن ضعیف بھی ہو مگر وہ عمل ہو صحابہ کا, پتہ چل گیا کہ اگر وہ نہ ہوتی کیوں کر. اس لیے وہ جو ہے نا کاٹنے والی ترمذی کی وہ صحیح معلوم ہوتی, کیونکہ ابن عمر, ابو ہریرہ, حضرت عمر سب کٹاتے. تو کٹانا جائز ہے, بالکل کٹانے میں کوئی حرج نہیں. باقی کوئی زیادہ لمبی رکھتا بسم اللہ, مسئلہ نہ بنائے, نہ اس پر کوئی کسی کو تنگ کرے. جو اس کی منڈانا خدا کے لیے چھوڑ دے, مسلمان کو دلیری کریں, جو شعار ہے اسلام کا نشانی کرے. جی جی بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں داڑھی منڈوانا نہیں ہے, مونچھ کٹانا ہے, داڑھی منڈوانا نہیں ہے, نہیں کٹانا ہے. نہیں, وہ ساری باتیں ختم ہو گئی, کیونکہ ابن عمر جو کٹاتے تھے, جنہوں نے سنایا نا کہ داڑھی بڑھاؤ, وہی کٹاتے تھے. صحیح بخاری میں, ابو داؤد شریف میں وہ ایک مشترک کر کٹا دیتے. اب ان سے زیادہ کون سمجھتا تھا اس کا مطلب. مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں تو دوسری طرف ان کا عمل دیکھیں. انہوں نے کیا سمجھا اس کا معنی؟ یہ سمجھا کہ چھوڑے رکھو, یہ ہوتا کٹاتے کیوں پھر. ہم یہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ نبی علیہ السلام کی اگر کسی کے پاس ہے تو آپ پتہ کر کے اگلی نشست میں بتا دیں. کوئی دکھا دے کہ حضور کی داڑھی ایسی تھی, میں مان لوں گا. آپ کا تو ذکر ہی نہیں ملا چھیڑتے تھے یا نہیں چھیڑتے. لفظ تو صرف داڑھی بڑھاؤ, اس کو پکڑے ہوئے. اب جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ وہ کٹاتے تھے. ہم یہ شیخ صاحب یہ بات نہیں, ہم یہی پوچھتے ہوں تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی. نہیں, نبی علیہ السلام کا میرے بھائی کوئی نہیں بتا سکا. آپ بات ختم کرتے نا, اور بھی باتیں کر رہے, کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضور داڑھی کو نہیں چھیڑتے تھے. یہاں جو یہ لفظ نکال دے گا نا پھر غور کریں گے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک صحابی نے خواب میں دیکھی ہے, پھر اس صحابی نے یہ بتایا تھا یہ داڑھی مبارک نبی علیہ السلام کو بہت گھنی ہے, لمبی تھی. لمبی کا کوئی ذکر نہیں. حضور کا صرف یہی ذکر ہے کہ حضور کسر لیا تھے. کسر لیا اور ہوتے, میں کسر لیا نہیں, میرے بال بہت نا تھوڑے تھوڑے ہیں. کس ہوتا ہے کہ گھنے, بہت زیادہ بال. یہ لمبی نہیں بتاتا کہ لمبی تھی یہ چھوٹی تھی, صرف گھنے تھے بال. آپ کے چہرہ مبارک پر بال بہت زیادہ. چلیں آپ اگلے ہفتے تک کچھ تحقیق کر کے رکھیں, پھر ہمیں کال کریں, باقی بات پھر اگلے ہفتے پہ اٹھا رکھتے ہیں. سینہ ڈانگی, سینہ تو ڈانگتی. اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہو بے شک اس کی مٹھی ہو, یہی سینہ کو ناف ہے, یہاں تک ہی ہو. اچھا, کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ بڑی لمبی کی جو باتیں کرتے, کچھ نہیں اس میں وزن. رکھتے ہیں تو رکھتے رہیں مگر دنیا کو تنگ نہ کریں. کٹانا بالکل جائز. محدث اور اثر جو ہے علامہ اپنے البانی, ان کی لے لینی چاہیے فتاوی البانی, سی ڈی ملتی. انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر بھائی سلسلہ الحدیث بدعت کا کہ لمبی داڑھی کہتے ہیں, ایک بھی لاؤ سلف میں. تم نے داڑھی بنا لی لمبی, بدعت ہونے کا فتویٰ دیا کہ سلف کے خلاف مانا کرتے. جنہوں نے کوئی زبان عربی تھی انہوں نے کیا سمجھا تھا, صرف موننا چھوڑ دو. مولانا جس کی تو پوری داڑھی ہے وہ تو سمجھتا کہ اس کے بغیر تقوی کی تکمیل نہیں ہوتی. نہیں, وہ اپنا ہی تقویٰ اس نے بنایا ہوا. اور کچھ کہتے ہیں جعلی حدیثیں کہ ایک صحابی تھا, اس کا ایک ہی بال تھا, اتنا لمبا تھا, اس نے یہ کر دیا. جب کہتے ہیں کہیں سے نکال کر دکھاؤ نا, کہاں یہ روایت, جعلی نہ بنایا کریں دیے. چلیں مولانا مہر کے بارے میں آپ بات بتا رہے تھے. میں اگر اگلے موقع ہوا نا شاید یاد رات لے آؤں گا.
یہ اہل شام میں خود رسالہ جو اہل حدیثوں کا چھپا کہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ داڑھی کٹوانی چاہیے، انہوں نے کہا کٹوانی چاہیے، کیوں؟ انہوں نے کہا ابن عمر کٹاتے، تو انہوں نے کہا ادھر حدیث ہے آفر لیا، تو انہوں نے کہا آفر لیا بیان کون کر رہا ہے؟ اگر تو کسی اور نے سنائی اور عبداللہ نے نہیں سنی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے نہیں پہنچ، وہ خود عبداللہ ہی تو سنا رہا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں نا کہ یا عربی نہیں جانتا، تم عربی زیادہ جانتے ہو، پنجاب میں پیدا ہوئے، یا وہ بے دین ہے کہ حضور سے سنی اور اس پر عمل نہیں کرتا، خلاف ہے، پھر فاسق ہے وہ، پھر حدیث ہی ختم ہوگی، یہ حدیث ہی نہ رہی، بے ایمان کی حدیث لی جاتی۔ یہ خود انہوں نے چھاپا تھا، عربی عبارت میں نے لکھی ہے ابن قیم کی بدائع الفوائد کی۔ تو ایسی باتیں نہ کریں جیسے سارا صحابہ کٹاتے تھے، چاروں امام کٹاتے تھے، کسی نے یہ داڑھی نہیں رکھی لمبی لمبی۔ حق مہر کے بارے میں حضور کا نکال کر لیا، میں نے ایک مجلس میں بات ایک بڈھے نے کہ حضور کی، میں نے کہا جب نکال لاؤ گے نا آنکھوں کو رہنے دو، وہ تو اختلافی ہو گیا کہ اس کا معنی کیا، آپ کا ذکر ہو نا کہ آپ داڑھی نہیں چھیڑتے، پھر تمہاری بات میں وزن ہے کہ لمبی سنت۔ کہنے لگا آج بات سمجھ آئی۔ میں نے کہا اسی لفظ کو لیے پھرتے ہیں جس پر جھگڑا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لاؤ ایسی جہاں ہے کہ حضور نہیں چھیڑتے، چھیڑنے کا تو ذکر ہے، تم اس کو کہتے ہو کمزور ہے، اس کو تو تائید مل گئی صحابہ کے عمل سے، کمزوری اس کی دور ہوگی۔ تمہارا کہاں ذکر ہے کہ آپ داڑھی کو نہیں چھیڑتے؟ جہاں یہ الفاظ مل گئے نا پھر بات کرنا۔ یہ سن لیا آج سب نے تحریک یہ پروگرام، جی صحیح، سارا عالم اسلام کوشش کرے کہ جہاں ہوگا نا حضور اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑتے یہ لفظ لائے۔ اچھا مولانا بات کہہ دیتے حضور کی سنت کیا ہے، سنت کہیں لکھی ہو تو پھر کہیں صحابہ اور سے سنت اور، جی صحابہ سنت کے خلاف چلتے تھے۔ جی بنیادی طور پر ہم حق مہر کے بارے میں بات کریں۔ حق مہر، مولانا ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پاس تھوڑی سی باتیں ہیں کہ 10 درہم کی نا حدیثیں کافی، مگر وہ وہی محمد ابن اسحاق ہے بیچارہ کہ جب ماننے کو جی چاہتا تو ابن اسحاق تو سکہ بن جاتا، جب نہیں ماننے کو جی چاہتا سورہ فاتحہ آتی ہے تو ابن اسحاق جو ہے تو بٹیر باز ہے اور دجال ہے اور کذاب ہے۔ یہ ہے ان مولویوں کا حال، مطلب کے بندے۔ حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ ابن اسحاق ہے اچھا آدمی، معتبر ہے، مگر وہ مدلس ہے، اس لیے ان سے جب روایت کرتا ہے تو وہ مستند نہیں ہوتی۔ یہ سارے نے اصول مان لیا۔ اب یہ 10 درہم کی جو ہے نا کم از کم، یہ ساری اس کی یہ مدلس روایتیں، اننا سے اس نے روایت کی، نہیں صحیح ثابت ہوئی۔ بات وہی کھڑی نکلی جو جمہور کی بات ہے کہ نہ کم کی کوئی حد ہے۔ اگر وہ لڑکی کہتی میں ایک جوتے پر ہی راضی ہوں، اس کی مرضی، اس کا حق ہے، ہاں، اور اگر وہ چاہے میں 10,000 لیتی ہوں نہ مانگ سکتی، بیوی کا حق ہے، کوئی نہیں اس کی مقدار میں کم نہ دے۔ 10 درہم کا تعین کر دیں۔ 10 درہم اگر کوئی کہے، چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت علاج ہلکا ماننا ہے، انہیں بھی چاہیے نا کہ 10 درہم سے کم نہ، 4.5 ماشے چاندی کا 1 درہم ہوتا، 10 درہم کا اتفاق یہ ہے کہ 4.5 ماشا 1 درہم، اور اس کا اہل سنت بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں تو بریلوی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد کہتے ہیں، اور انہی کے ہاں یہ 32.25 روپے زیادہ مروج، بالکل جعلی۔ اچھا مولانا یہ 10 درہم کی طرح تعین کر دیں پاکستانی کر رہے ہیں نا، 4.5 ماشا جو ہے نا اس کو ضرب دیں نا 10 سے 45 ماشے ہو گئے، 4.5 ماشے، اس کا معنی تو 5-6 ہزار روپے کم از کم بنے گا۔ بنا لینا، نہیں چاندی ہے نا، چاندی 4.5 ماشا جو ہے نا 1 درہم، پھر 10 درہم کے ہو گئے 45 ماشے، تو تولے بنا لیں، بس اس کا حساب کر۔ اس دور میں نا چاندی جس حساب سے بکتی ہے، کس حساب سے بکتی ہے؟ 1 پاؤ ہو گیا مولانا، یہ تو تقریباً 4.25 تولے تو ہو گئے، 4.25 تولے، چلیں تو اس کا برحال ہے اتنا تو کم از کم ان کو کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے مولانا۔ اور زیادہ جو ہے نا جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جب صحیح حدیث سے ثابت ہوا، حد نہیں مقرر کی آپ نے، مگر کسی اپنی بیٹی کا اور کسی اپنی بیوی کا مہر جو ہے 500 درہم سے کم نہیں آپ نے مقرر کیا، اس کا انہوں نے صاحب اس زمانے میں لگایا کتنے تولے تو بنتے 131 اور کتنے تولے بنائے، وہ کم از کم حضور اپنی بچیوں کا چاروں کا اور بیویوں کا اتنا دیتی۔ یہ مولانا حضرت ام حبیبہ کا تو بہت دیا، کیونکہ وہ بادشاہ نے شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے دیا تھا، وہ تو 4000 دینار تھا سونے کے پاؤنڈ، تو اس لیے کوئی حد نہیں ہے جی۔ تو ایک سوال الفرقان رسالہ کے بارے میں ہمیں موصول ہوا ہے مولانا جی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک روایت بیان کی گئی ہے حدیث قدسی کے عنوان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اگر میرا بھی کوئی خدا ہوتا
تو میں اس سے عافیت کی دعا کرتا. اور بعد میں بھائی نے لکھا ہے کہ سلامتی اور عافیت کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ حدیث اگر درست ہے تو وضاحت فرما دیں, عافیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے بھائی یہ تو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل فرمائی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ عافیت ہی ہے جو اللہ کسی کو نصیب کرے. اور ایک سال جب رسول کریم علیہ السلام کی رحلت تو گزر گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہوں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ مسند احمدی کی پہلی روایت. کھڑے ہوئے تو یہ کہا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں 1 سال پہلے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے. آواز گرو گیر ہوگی, رونے لگے, بات نہیں ہو سکی. پھر حوصلہ کر کے یہی کہا, پھر رونے لگے. تیسری بار بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور فرمایا یہاں ہی حضور نے سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں صلی اللہ علیہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگا. تو بہت اچھی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ تو ہے بات سچی, مگر یہ رسالہ الفرقان میں جو کوئی لکھی ہے اللہ سے بھی معافی مانگیں, یہ نسخے جلا دیں, بالکل توبہ کرنی چاہیے. اللہ پاک یہ فرما سکتا ہے کہ اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں بات کرتے ہوئے بھی آدمی سوچے ہے, اور کوئی طریقہ نہیں بات کرنے کا. اللہ نے کیوں کہنا کہ میرا بھی کوئی رب, اللہ کا رب ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ, وہ تو واحد ہے, لا شریک ہے. یہ بات تو ہے جھوٹی, نہ یہ حدیث قدسی ہے, کچھ نہیں, ایک بالکل سمجھے بیہودہ بات, کوئی اس کا لکھنے کا حق نہیں. باقی دعا عافیت کی بات. عافیت کیا کہ ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے بچے رہنا, جسمانی پریشانی ہو, مالی ہو, روحانی ہو, آخرت کے عذاب کا خطرہ ہو, ہر خطرے ہر نقصان سے بچاؤ کو کہتے ہیں عافیت. اب اس میں جب مانگ لیا کر لا مجھے نہ اس دنیا میں نہ آگے کہیں کوئی ایسا مرحلہ نہیں پیش آنا چاہیے کہ میں کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤں. آپ خود ہی سوچ لیں اس سے زیادہ بڑی اچھی دعا پھر اور کون سی ہو, کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, یہ پڑھا کریں, بالکل اچھی ہے. مگر یہ بات جھوٹی ہے, یہ جو ہے نا روایت لکھی یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ حدیث قدسی کہاں سے آئی؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو گپ لکھنا چاہتا نا وہ کہہ دیتا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی. بہت کہانیاں مشہور ہیں, میرے دوست کو ملنا, وہاں جاؤ سور اور سورنی کو کھلاتا ہے کسائی, ادھر بھیج دیا, کہیں کہا اگر یہ چاہتے ہو تو ابلیس سے ملو. موسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھ آ گئے کہ جو جھوٹ بولنا چاہو ان کے ذمہ کا. بالکل یہ غلط بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ایسے ایرے کہرے نہیں تھے, اللہ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں. جی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتے چلیں کہ جس طریقے سے ادارہ مرکز الحرمین الاسلامی امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے فتاوی آن لائن جیسا ایک عظیم پروگرام پورے پاکستان سے ٹول فری نمبر 08001117777 پیش کرتا ہے, اور جس میں بہنیں اور بھائی سوال کرتے ہیں اور ہمارے شیخ مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرماتے ہیں, تو اسی طریقے سے ادارہ خالص اسلامی لٹریچر بھی گھروں تک پہنچانا چاہتا ہے. اور اس خدمت کے طور پر ہم نے یہاں ادارہ کے اندر کچھ تفاسیر اور احادیث اور کچھ اور کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور پھر ہمارے شیخ مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی ایک بہت بڑی کتاب خطبات اسحاق جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اس کی قیمت کوئی 450 روپے سے زائد ہے, اور ہمارا ادارہ صرف 180 روپے میں یہ کتاب دیتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہماری کتابوں کی فہرست آپ کو نظر آئے گی کہ جس کے اندر تفسیر ابن کثیر ہے, تفہیم القرآن ہے, معارف القرآن ہے, اور حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب جس کی تخریج علامہ ناصر الدین البانی عالم اسلام کی بہت بڑے محدث اور محقق تھے, ان کی تخریج کے ساتھ مشکات شریف ہے. اور اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 کتابیں, سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی, اور اس کے علاوہ عشق رسول کے اندر ڈوبی ہوئی ایک کتاب جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور کے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رحمۃ للعالمین قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب. اور اس کے ساتھ ہمارے شیخ مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کی کتاب خطبات اسحاق, جس کی ایک مکمل جلد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق ہے. میری گزارش ہوگی بہنوں اور بھائیوں سے کہ اگر دین اسلام سے صحیح آگاہی چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چشمہ صافی سے آپ بھی سیراب ہوں, تو اس طرح کی کتابیں ہمارے ادارے سے بہت ہی تبلیغی نرخوں پر حاصل کی جا سکتی ہیں. جی مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فتاوی آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن. جی مولانا صاحب سے ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیے.
جی میں ایبٹ آباد میں پڑھتا ہوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں نا، الیکٹرانکس انجینئرنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ کامیاب تو ادھر جب میں ایبٹ آباد میں ہوتا ہوں تو تب اعمال صحیح ہوتے ہیں میرے، یعنی کہ نماز کی پابندی بھی، با جماعت، ہر چیز۔ لیکن جب اپنے گھر آتا ہوں ادھر فیصل آباد میں نا، تو تب شیطان کا بہت حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بتائیں۔ مولانا چونکہ ایک ماحول بدلا ہوتا ہے، دوست و احباب وہاں نہیں ہوتے، تو بھائی کہتے ہیں کہ میرا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جب اپنے وطن اور اپنے گھر آتا ہوں تو وہی ماحول مجھے جو ہے وہ بے دینی پر اکساتا ہے۔ یہ تو بچہ آپ کو ارادہ پختہ کرنا چاہیے اور بالکل فیصلہ کریں کہ میں اس ماحول کا اثر نہیں لوں گا، اور اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کریں، اور اچھے ساتھیوں کو یہاں بھی تلاش کریں، اور بالکل پورے عزم اور ہمت کے ساتھ جب اذان ہو تو اٹھ کھڑا ہوں، بے شک کیسی مشغولیت چھوڑ دیں، مسجد کا رخ کریں۔ آپ اگر ارادہ کر لیں گے اور اللہ سے مدد مانگے نا تو توفیق مل جائے گی۔ ایک بار فیصلہ کریں، اور اس کا ایک آسان سا نسخہ جو دین میں کفارے مقرر ہوئے نا کہ یہ غلطی ہو جائے تو اتنا تاوان بھرو، اس طرح ہی اگر آپ میرے بچے یہ کر لیں نا کہ اگر یہاں آ کر سستی ہوئی نا تو میں ہر نماز جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، اس وقت 5 روپے یا 10 روپے جو بھی آپ چاہیں کم سے کم بھی مقرر کر اتنے میں ضرور دے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں گے 2 نمازیں بھی نہیں گزری کہ شیطان کا یار جا کر نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، کیوں پیسے برباد کر رہے ہو؟ یہ کفارے خام خواہ دین نے نہیں مقرر کیے، علاج ہے۔ جو کہتے ہیں نا عادت نہیں چھوٹتی، وہ قسم کھائے اور بیعت کر لے میرے ساتھ کہ اتنے پیسے میں ضرور دے دوں گا، اگر فجر کے وقت نہیں اٹھوں گا نماز کے لیے، دن چلے اٹھتا ہوں اگلے دن ہی اٹھے گا۔ کرنا تو کوئی چاہتے نہیں، صرف نسخے پوچھتے ہیں۔ اگر کرنے کا ارادہ ہوگا تو اپنے ذمہ کوئی تاوان لگا دیں کہ اتنا میں ضرور ادا کروں گا اللہ کی راہ میں، دیکھیں گے بڑی سے بڑی جو بری عادت ہے وہ بھی ایک لمحہ میں ختم ہو جائے۔ جی اللہ مدد فرمائے، خیر کرے۔ جزاک اللہ۔ جی مولانا ایک تحریری سوال ہمارے پاس آیا ہے جی، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اصحاب نے غسل دیا تھا، اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کہاں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی جا رہی تھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی۔ اور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا سی مولانا صاحب تو۔ جی پوچھیے بھائی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات؟ سن رہا ہوں بھائی، پوچھیں نا آپ۔ ہاں مولانا صاحب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی تہوار جو ان کا ہوتا ہے وہ ایک دن مناتے ہیں۔ مسلمان جو ہے ان کا تہوار عید جو ہے وہ ایک دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ ہیلو جی جی سن رہے ہیں مولانا آپ کی بات۔ ہاں میں اس چیز کا مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی یعنی مذہب ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی مذہب ہے نا، وہ کوئی بھی تہوار اپنا ایک دن مناتے ہیں۔ وہ جتنی بھی قومیں ہیں نا ان کا چاند عید جو ہے نا مسلمانوں کا وہ کیوں نہیں ایک دن آتا؟ جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں میرے بھائی، آپ ذرا بتائیں نا پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ پوری دنیا میں ایک دن کیسے منا سکتے ہیں؟ نا عیسائی منا سکتے ہیں، 25 دسمبر ہمارے یہاں ایک دن پہلے آئے گی، امریکہ میں ایک دن بعد، 12 گھنٹے کا فرق۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ فرق ہوگا، تاریخ ایک ہی رہے گی، مگر تاریخ مختلف آگا۔ آپ جغرافیہ جانتے ہیں کہ سورج چلتا جاتا کسی علاقے میں غروب ہو جاتا، تو 25 دسمبر بھی مختلف علاقوں میں مختلف۔ مولانا صاحب وہ تو ایک اپنی جگہ ہو گئی نا بات کہ ہمارے ہاں اگر اتوار کا دن ہے تو وہ سسٹم وائز اتوار کا دن جو ہے ان کا اسی دن آتا ہے تقریباً۔ مگر آپ کی بات جو تھی کہ ایک ہی گھڑی ساری دنیا جو کرسمس منا رہی وہ تو ختم ہوگی، اب رہ گئی بات کہ مسلمان بھی ٹھیک ہے علاقوں کا فرق، پاکستان کے اندر تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے نا۔ نہیں، یہاں بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ چاند سے وابستہ، سورج چڑھی چاند، اب چاند کی رویت جو ہے کہ وہ کہاں نظر آیا اور کہاں نظر نہیں آیا ساری دنیا جانتی ہے۔ مولانا صاحب چاند پنجاب میں نظر آ گیا، سرحد میں نظر نہیں آیا، سرحد میں نظر آ گیا، پنجاب میں نظر نہیں آیا، یہ عید کا سسٹم جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی کیوں ایک دن ایک آتی ہے دوسرے دن دوسرے؟ یہی جو میرے بھائی مصنوعی باتیں پیدا کرنے کا کوئی فیصلہ فرق پیدا نہیں۔ جیسے زور کی نماز کسی وقت سورج کہیں ڈلے گا، دوسرے علاقے میں دوسرے وقت ڈلے، اس کے ساتھ ہی پڑھنی نا۔ یہ کہہ دیا ساری دنیا کے مسلمان بس وقت اکٹھے ہی زور پڑھیں، کیسی جغرافیے کے خلاف بات ہے؟ جو دیکھنا ہے نا جی، چاند کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ختم کر دیں روز سلار کے جہاں لوگوں نے دیکھ لیا عید کر لیں،
جہاں دوسرے دن دیکھیں کر لیں, کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اگر عید کا چاند نظر نہیں آئے تو عید کرنی نہیں چاہیے. نہیں کرنی, یا چاند نظر آئے یا 30 دن پورے ہو جائے. سیدھی بات حضور نے سکھائی کہ یا جو مہینہ ہے اس کے 30 دن پچھلے ختم, 30 سے تو آگے جائے گا ہی نہیں چاند, یا نظر آ جائے 29 کو, نہیں آیا تو 30 پورے کرو. سادہ بات حضور نے سکھائی تھی, جو جنگلوں میں پہاڑوں میں ساروں کے لیے سادہ سا قانون تھا. مولانا صاحب 30 فرض کرو ہم نے 30 رمضان جو مکمل کر لیا اور ہمیں چاند نظر نہیں آیا, اس لیے ہمیں جو ہے وہ روزہ دوسرا بھی رکھنا ہوگا نا؟ نہیں, کیوں؟ جب 30 دن ہو گئے حضور نے کہا یا 29 کو چاند دیکھو یا پھر 30 پورے ہو گئے پوری کر لو. 30 کے بعد تو آگے جائے گا نہیں. یعنی وہ اگر چاند نظر نہیں بھی آئے تو عید کر لینی چاہیے. کرنی پڑے گی, کیوں نہیں کرنی. ہاں 29 کے دن جو ہے نا جو چاند دیکھنا پڑے گا, یا نظر آئے تو کرو ورنہ پھر 30 دن پورے. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ 29 کی رات کو آپ دیکھیں کہ چاند نظر آ رہا ہے, اگر تو آپ کو چاند پورا مطلع صاف تھا نظر نہیں آیا تو اطمینان سے سو جائیں کہ اگلا دن لازمی عید کا ہی ہے. دوستو یہ تو کہنے اگر میرے بھائی آج ابھی یہاں ہمارے یہاں مغرب ہونے والی سعودیہ میں بھی اثر کا وقت ہے, ہم کہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہی پڑھیں, مگر کیسے پڑھیں؟ مولانا پچھلے دنوں کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں. ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ 2-3 مہینے ہمیں ایک کال آئی زیارت سے, صوبہ بلوچستان سے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا وقت عصر سے مغرب تک ہے. وہ کہتا کہ ابھی تو مغرب میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے, اور جبکہ ہم نماز پڑھ چکے تھے 15 منٹ پہلے. وہاں تو واقعی رہتا تھا. برادر اگر مولانا صاحب جب اس کی تھوڑی تحقیق میں جائیں گے نا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا. نہیں, وہ تحقیقیں میں نے پڑھی ہیں بھائی, میں ان سے بے خبر نہیں, وہ سارے مضمون میں نے پڑھے ہیں. یہ مصنوعی باتیں کوئی فائدہ نہیں. جو وحدت دلوں کی ہونی چاہیے نا, نمازیں بھی اپنے اپنے اوقات پر پڑھیں, عیدیں بھی اپنے حساب سے علاقوں سے, جو ہے کہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ عمل اور آپس میں اتفاق, ایک جسم کے وہ اعضاء ہوں, کافر آئے سامنے سارے ایک ہو کر. مولانا صاحب پاکستان اور جو سعودی عرب کا نا وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا فرق ہے. یہ تو گھڑی کے حساب سے ہے نا, مطلع کے حساب سے یہ عید جو ہے نا ان کی ایک دن پہلے آ جاتی ہے, ہماری دوسرے دن آتی ہے. آپ اس قانون کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان پہ جو سورج اور چاند اور تارے اور مطلع ہیں اس کا کیا قانون ہے؟ نہیں, ہم تو صرف گھڑی کو جانتے ہیں نا کہ وہ 2 گھنٹے پیچھے ہے, چلے وہ 9 بجے عید پڑھتے ہیں ہم 11 بجے پڑھ لیں, لیکن ممکن ہے کہ وہ ایک دن پرانا مطلع ہو اور ہمارا مطلع جو ہو اس سے الٹ ہو. مطالعے جو ہے نا میں اختلاف, یہ تو وہی بتائیں گے نا جو اس علم کو جاننے والے ہیں. ہم تو سیدھی بات بتا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا فرق ہے, عید ایک ہی دن ہونی چاہیے. چلو تھینکس, مہربانی جی تھینک. اس سے کچھ نہیں بگڑتا. جیسے فجر ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے, دوسرے والا کے اپنے پر, اس سے کیا ہوگی فجر ہی ہوگی فجر. جی ٹھیک جی, کیا بات تھی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ مولانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا ہے, بہت شرارت پر مبنی ہے اور لوگوں نے اس میں بڑا فساد برپا کر دیا. جی جی ہم نے نا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, فتاوی آن لائن جی. جی جی سر جی سوال ہے تھوڑا جہا جی. مولانا صاحب نے نا پچھلے پروگرام سے دسیا کہ گھوڑے کا گوشت جہاں وا ہاں وہ حلال ہے. جی جی, وہ بارے جتنا انفارمیشن لینی سے ذرا تھوڑا جہا تفصیل ذرا بیان کر دیں مہربانی. نہیں آپ کو کنفیوژن کیا ہے وہیں سے بات کریں. آپ کریں نا اس طرح, میں نے تو کہہ دیا تھا گھوڑے کا گوشت. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس جگہ کوئی شبہ پڑ رہا ہے کہ گھوڑا تیز نہیں دوڑتا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ بس یہی پوچھنا ذرا تھوڑا نا سنن ذرا تھوڑا ذرا غور نہیں کیتا گیا. مولانا چونکہ بات یہ کر لیتے ہیں کیونکہ رسم و رواج کے اندر ایسا کیا جانا یا کھایا جانا نہیں ہے, اس لیے بعض دفعہ دوستوں کو اچنبھا. یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے بھی اگر کھلایا جائے تو شاید میری طبیعت نہ مانے. آخر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ذب کا گوشت کھایا گیا, گو کار حضرت خالد نے کھایا, ابن عباس نے کھایا. حضور نے جب بتایا گیا فرمایا میں جہاں پلا بڑا ہوں وہاں نہیں کھاتے تھے ہمارے گھر میں, اس لیے میری عادت نہیں. تبھی کراہت الگ ہوتی مگر حلال ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے نا. جی جی بالکل. لیکن کتنے بندے ایسے ہوں گے جو ہمارے ملک کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے, کہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. صحیح, اس طرح بالکل. ہاں, کیونکہ رسم و رواج کے اندر یہ چیز نہیں ہے. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ کے بارے میں جو حدیثیں ہم تک آئی ہیں اس میں ذکر ہے ہی نہیں کہ گھوڑے ذبح کرتے تھے, کھاتے تھے. وہ دیکھیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ کہتے تھے کہ کوئی مکروہ اور ناجائز ذرات, مگر بعد میں وہ بھی چھوڑ گیا. آپ الدر المختار وغیرہ شامی دیکھے سب کہتے ہیں کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا کہ میں اب حلال سمجھتا ہوں.
کوئی اس کو اب ناجائز نہیں کہتا. امام طحاوی نے شرح مان الاثار لکھی، اس میں کہا جب اتنے 11 حدیث آثار ہیں اور سارے امام بھی مانتے تو کیوں اس کو حرام کہا جائے، حلال ہے. تو اگر تو سمجھنا ہے تو حوالے دیکھ لیں، باقی کھانے کی کوئی بات نہیں، حلال چیزیں بھی کئی آدمی نہیں کھاتے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. بہت پرانی بات ہے کہ میں جن دنوں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں ٹڈی دل آئے جسے آپ جرات بتا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے تو کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے ایک سعودی دوست نے ایک بوری مجھے پکڑائی اور ایک خود پکڑی، وہ 4 من اس نے ڈالے ہوں گے 2-2 من کر کے. تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا. تو کیسے اس کو ذبح کرتے تھے؟ وہ ایسی مولانا، وہ جیسے ہمارے ہاں بارش کے بعد وہ مکڑے یا ٹڈیاں نہیں نکل آتی ہیں، تو اس طرح مسجد نبوی کے صحن پہ پڑے تھے. تو ہم نے جلدی جلدی اسے بوریوں کے اندر بند کیا، گاڑی میں ڈالا، پھر جا کے انہوں نے پکایا. السلام علیکم. تو میں نے دیکھے ہیں جرات تو جی. السلام علیکم. فصلیں کھا جاتی ہے مولانا، اس میں تو مجھے تو نہیں پتا، باقی میں نے اس کی یہی کھایا کیسے، آخر اس کا سر جدا کیا یا کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے، مگر اللہ اپنا وہ بہت چٹ کر جانے والی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 جناب، میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی کیجئے. مفتی صاحب ہی آپ کی سوال کا جواب دیں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے. اچھا جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اصل میں نے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کے لگے ہوئے وہاں پہ پبلسٹی کے اشتہار جو ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، وہاں میں مفتی اعظم کا لفظ لکھا ہوا ہے. جی جی. یہ مفتی اعظم جو ہے کوئی یہ خود ساختہ نام ہے یا کسی نے نام دیا ہے؟ یہ تو ڈگریاں ایسی ہیں نا، تو دنیا کے اندر مطلب ہم اپنے حساب سے، اپنی عقیدت کے حساب سے یا ان کے علم کے حساب سے علماء ہی اس کو طے کرتے ہیں نا. اچھا. یہ جو لکھتے ہیں لوگ خطیب اعظم، قائد اعظم، کس نے الاٹ کیا یہ آسمان؟ یہ بات غلط ہے نا، جو بھی لکھتے ہیں، جو خطیب اعظم یہ جو بھی لکھتے ہیں یہ غلط ہے. میرے بھائی، آپ کسی کو مفتی اعظم کہتے ہوں گے، کسی کو محدث اعظم کہتے ہوں گے، وہ کون سی وہی ہے؟ آپ کا حسن ظن ہے. اسی لیے جس غریب نے مجھے سمجھا اس کا بھی اس نے، میں تو نہیں یہ کہتا لکھو، اگر کسی نے یہ لکھا تو اس میں جرم تو کوئی نہیں. آپ اسکول کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں، اچھا، اور کالج کے اندر آپ ایک کو پرنسپل کہتے ہیں اور کسی کو سپریڈنٹ کہتے ہیں. تو یہ کیٹیگری وہی لوگ بناتے ہیں جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں. ہمارے یہاں مولانا سردار میں مرحوم. دوسرا یہ ایک، میں رات نیٹ پہ بیٹھا انٹرنیٹ پہ، جی جی فرمائیے. لکھتے ہیں مولانا سردار صاحب مرحوم کو، ٹھیک ہے. اچھا کیا جناب، میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا، انٹرنیٹ پہ جی جی سید طالب الرحمان شاہ صاحب تھے، ان سے سوال ہوا کوئی آپ کے سلسلے میں، کچھ ایسے تھے معاملات، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ پر پارٹ لا کے آتے ہیں جمعے والے دن. انٹرنیٹ پر جمعے والے دن؟ جی جی. کون آتے ہیں؟ سید طالب الرحمان شاہ. اچھا، سید طالب الرحمان شاہ، ٹھیک ہے جی. جی جی. تو وہ کچھ صاحب تھے، انہوں نے سوال اٹھایا تھا آپ کے سلسلے میں. ہاں ہاں. تو کہہ رہے تھے کہ کئی ساری چیزیں اختلافی ہیں جو کہ وہ بیان کرتے ہیں سید اپنا مفتی صاحب. تو کہنے لگے جی ان کو کہیں کہ ان کے لیے اوپن چیلنج ہے سید طالب الرحمان شاہ صاحب جو مناظر اسلام ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اب ایک لفظ استعمال کیا ہے مناظر اسلام، یہ ڈگری ان کو کہاں سے ملی ہے؟ ان کو نہیں، مناظر اسلام مناظرہ کرتے ہیں، وہ تو مناظرہ کرتے ہیں، مناظرہ دیکھا بھی میں نے ان کا جو ہے اس لیے نہیں، بس جیسے آپ نے مناظر اسلام کہہ دیا. ہاں جی. جو صاحب کو کہیں کہ ایسے بیکار بہت، جب آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے آپ بھی مناظر اسلام کر لیں گے. بھائی آپ بتائیں کب کر لیں گے مناظرہ؟ اگر تو کرنا علم سے تو وہ بیان کرے نا، میں کیا غلط کہتا ہوں. اور اگر یہ تو میں جو مولانا امین وقار بھی کرتے تھے، دوسرے کرتے رہے، میں اس سے 1000 درجہ تبرک کا اظہار کرتا ہوں. کوئی میرا ایسے مناظرے سے تعلق نہیں. یہ وقت ضائع کرنے والے تو دیکھیں نا جی، آپ خود دین کا کام کریں گے، کسی کو روک کے کوئی طے کرنا چاہتے ہیں میری تو اس کو چیلنج کریں. اگر آپ کوئی طے کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی بات، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، تو بیٹھ کے ٹائم طے کر لیتے ہیں. آ جائیں، جو چیز آئے عالم اسلام آ جائیں. وہ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں پال ٹاک پروگرام جو ہے نا، آپ آ جائیں ہمارے پاس، بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹائم طے کر لیتے ہیں نا. آپ آ جائیں ہمارے پاس. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہوگا؟ انٹرنیٹ میرا خیال ہے جی ہر چیز ہے الحمدللہ، کیوں نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ آپ پال ٹاک جو ہے نا، پال ٹاک پروگرام ہے ان کا. آپ بات نہیں سمجھ رہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جزیات تو بیٹھ کے طے کی جاتی ہیں نا. وہاں نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے، نیٹ پہ 150 بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں. آپ آ جائیں نا ہمارے پاس، ہم بیٹھ کے طے کو کال کر کے بات کر لیں. بات سن لیں، ہمارے پاس وقت ہے بہت تھوڑا، لوگ سیکھنے والے ہیں زیادہ. ہم ایسے فارغ نہیں ہیں کہ ایسے مولویوں سے جھگڑے کرتے رہے. بات اگر میں نے کوئی غلط کہی ہے
ان سے دلیل مانگ لیں, مجھے بتا دیں, اور ویسے مناظرہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, بس ختم بات. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اگر بات کوئی غلط ہے بتائیں. جی مولانا وہ آپ بتا رہے تھے تجہیز کے بارے میں کہ تو یہ جو قصہ مشہور ہو گیا نا, مثلا پھر میں نے ابھی شہبہ سے لوگوں نے نکال دیا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر, سن لینا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے مولانا. کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا کفن دفن ہوا تو یہ موجود نہیں تھے, خلافت کے جھگڑے میں لگے ہوئے تھے, کئی دن کے بعد لوٹے اور پھر پچھتاتے رہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ جی جی جناب سوال یہ ہے کہ بھی علامہ صاحب بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھی اس کو خطبے سننے کے درمیان کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے, خطبہ سننے کے دوران. ہاں جی, کوئی اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. جی جی. خطبے کا مطلب جو اردو میں ہوتا ہے خطبہ وہ تو سن رہا تھا بندہ, وہ عربی میں ہوتا ہے خطبہ, ٹھیک ہے نا, عربی میں ہوتا ہے خطبہ, اس کے دوران بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ پوچھنا تھا ان سے. جی ٹھیک ہے مولانا. بھائی کچھ لوگ تو میرے بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ خطبے وہی ہیں جو عربی زبان میں ہوتے ہیں. کال آ جائے گی مولانا. پہلے دوسری بات ہم کر لیتے ہیں, یہ تجہیز و تکفین والی. یہ تجہیز و تکفین یہ بہت خطرناک بات ہے, اس بارے میں ذہن صاف ہونا چاہیے. آپ نے دوسری جلد کے اندر شاید اس کے متعلق بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل سے بات کی. وفات کے خطبے جو ہیں ان میں سب چیزیں میں نے ڈسکس وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے شیخ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور ان کی ایک کتاب خطبات اسحاق اسی سال سن 2006 کے اندر طبع ہو کے آئی ہے, جس کی ایک مکمل جلد جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور اس جلد کے اندر مولانا نے اس طرح کے اختلافی مسائل جو صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخی کے پہلو لیے ہوئے ہیں, ان کی بڑی شرح و بسط کے ساتھ مولانا نے تفصیلاً اس کو حل کیا. جی مولانا آپ جواب. ایک بات تو جو مشہور ہو گئی نا کہ رسول کریم علیہ السلام کی نعش مبارک 3 دن 3 رات پڑی رہی, اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوا. لوگوں نے سوچا یار مسلمان کدھر چلے گئے, 3 دن 3 رات آپ پڑے رہے. بالکل بکواس, جھوٹی بات ہے. آپ سوموار کو فوت ہوئے, دوپہر کے وقت ہوئے, کوئی کہتا اثر کے وقت, سوموار کا دن تھا, ایک ہی رات گزری, اگلے دن سارا دن. السلام علیکم. منگل اور بدھ کی جی سوال یہ ہے کہ بچے دی جڑی دودھ پلان دی عمر ہے وہ 2.25 سال دسدے ہیں, ٹھیک ہے نا, شرعی جڑی ہے. جی جی. ہاں جی, بچے دی. تے اے دوران اگر بیوی پریگننٹ ہو جاندی ہے تے بچہ بھی بیمار ہے, ماں دے دودھ تو علاوہ رہ نہیں سکدا. اگر وہ پریگننٹ ہو جاندی ہے تو دودھ نہیں پلا سکدی, ٹھیک ہے نا جی, دودھ نہیں پلا سکدی. وہ ڈاکٹر منع کر دیندے کہ دودھ نہیں پلانا. تو اس دوران اگر مشورہ کیتا جاتا کسی نو کہندے جی تسی اینوں حمل نوں ضائع کروا دیو, بے شک پہلے مہینے دا حمل ہے تے وہ حمل ضائع کروا دینا چاہیے یا کہ بچے دی جان دا رزق لینا. میرے بھائی بچے کو گرانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے کو احتیاط کرتے. اگر بچے کی اتنی فکر تھی کہ ابھی دودھ پیتا ہے اور بیچارہ چھوٹا ہے تو صبر کرتے. کوئی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ضرور یہ دھندا کرو, اور اگر ہو گیا ہے تو اب کیوں قیامت ڈارا ہے کہ اس بچے کو قتل کر رہے ہیں جو پیٹ میں ہے. اللہ کے بندو ڈرو, یہ قتل کا جرم کرنا, کون ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا, ظالم ہے وہ. اس بچے کو اب یہ بچہ اگر ہے نا نہیں دودھ پیتا ہے یا دودھ اس کو نقصان بات کی تھی, چھوڑیں یار برے کام کر کے ہم سے کیا جواب ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے کوئی اور نسخہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کہ بچے کو کیا غذا دی جائے, کیا ماں کے دودھ کی بجائے وہ اس کے لیے کافی بدل ڈھونڈیں. پیٹ کو حمل زائد ہوئے نہ کریں, بالکل اس کا کوئی جواز نہیں. کیوں ضائع کرنا؟ کہتے ہیں کہ 2 سال بچے نے دودھ پیا ہے, فرض کر لیں کل ماں کے پاس دودھ ہی نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے کسی بیماری کی وجہ سے, صحیح بات ہے, تو پھر بھی آپ اپنے بچے کو آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی چیز تو دیں گے. صحیح بات ہے. تو آپ بھی یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دودھ ختم کر دیا اور بچے کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ جو انتظام وہ بتاتے ہیں. یہ جو بات آپ کو بتاتے ہیں نا ڈاکٹر, یہ خالص لادینی والی بات ہے. میں نے تو اس کو سمجھایا جی, وہ ایک اخبار کا نا ٹکڑا لیا ایک بات یہ بھی ہے, میں بھائی عرض کروں, یہ علامہ صاحب نے کسی نے اگر تو بچے کو نقصان ہو رہا ہے نا دودھ کی وہ تو الگ بات ہے. باقی اگر کوئی مسئلے کے طور پر سمجھتا ہے نا کہ ماں جب ایسی حالت میں ہو جائے تو پلا نہیں سکتی دودھ, ایسی کوئی بات نہیں. پریگننسی کے زمانہ میں بھی دودھ پلا سکتی ہے, جائز ہے, حلال ہے. بچے کو اگر نقصان پہنچتا تو الگ بات, اس کا کوئی حل کرے. ضروری نہیں میں نقصان پہنچے, کئی بچے پیتے رہتے کچھ نہیں ان کا بگڑتا. دودھ پلانا جائز ہے, ٹھیک ہے, آخر تک پلا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو عمل آپ سوچ رہے ہیں مولانا نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قطعی طور پر حرام, ناجائز اور اللہ کے ہاں پکڑ والی بات. یہ قتل ہے, قتل. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور 2.25 سال جو آپ نے کہا, یہ کوئی نہیں کہتا
یا تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف 2 سال ہے دودھ پلانے کی، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 2.5 سال کہتے ہیں، 2.5 سوا 2 نہیں کہتا۔ علامہ صاحب یہ بھی ہے نا کہ اگر اس میں پرہیز کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی پرہیز کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مسئلے سامنے ہیں۔ ناجائز کوئی نہیں، مگر جو نتیجہ اس کو پھر قبول کرنا چاہیے نا۔ جب آپ ایک کھیتی بوتے ہیں تو پھر جب اگے گا پودا پھر ٹھیک ہے، اس کو آپ مانیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو نا مباشرت ہے، میں آپ سے عرض کروں میرے بھائی، آپ ایسی کوئی چیز نہیں کہ یہ بھوک کی طرح تنگ کرے، یہ توجہ کرنے کی بات ہے۔ جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ ایک دن صبر نہیں کر سکتے، اور اگر دھیان نہیں کریں گے تو سال گزر جائیں گے، خیال ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ تنگ کرے، لوگ خود نہیں باز آتے، چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے، نتیجہ پھر یہی ہوتا۔ صحیح بات، صاف بات، جزاکم اللہ۔ آپ تو یہ ایک تو کئی دن جو تھا نا کہ آپ پڑے رہے، یہ غلط بات۔ سوموار کو فوت ہوئے زوال کے وقت یا عصر کے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر فوراً جلدی کر کے دفن کر دیا جاتا تو قیامت آ جاتی، ارد گرد کے مسلمانوں تک خبر پہنچی، وہ حضور کا آخری دیدار نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، ذرا اونچا بولیے۔ جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہیں جی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ اگر گلے کے اندر ڈال لیا جائے یا بازو پر باندھ لیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج، جائز ہے، یہ علاج کا طریقہ بالکل درست ہے۔ جی جی مولانا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے سوال ہے میرا کہ ہم پہلوانی کرتے ہیں نا، کشتی وغیرہ، جی جی، تو اس میں ہم لنگوٹ پہنتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ لنگوٹ جو ہوتا ہے نا وہ جیسے انڈر ویئر کی طرح کا ہی ہوتا ہے، ہاں ہاں، تو وہ کیا جائز ہے اسلام میں؟ مولانا وہ شاید اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ ایک آدمی کی ران تھوڑی ننگی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غطی فاخذک فإنہ عورہ، تو اس کو دلیل بنا کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر لنگوٹ ہم باندھتے ہیں تو پھر تو ہم سارے ہی تقریباً اس حوالے سے ننگے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ یہ تو بالکل لنگوٹ ہوتا ہے نا، جو باقی وہ نکر وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، مگر خلاصے کی بات یہ ہے کہ عورت ہے 2 طرح کی، تو انسان مرد کی شرمگاہ نا 2 طرح کی ہے۔ ایک عورت مخفہ ہے کہ عام حالات میں تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، مگر وہ پھر ننگی ہو جائے تو اس میں قیامت نہیں آتی۔ ایک ہے مغلظہ کہ سختی کی گئی ہے، تو اگلا پچھلا دونوں ایسے جو ہے نا قبر اور دبر، یہ ہے عورت مغلظہ، یہ سخت حکم ہے کہ ننگا نہیں کر سکتے، یہ لنگوٹ باندھنا ہے۔ آگے جو ہے کہ ران کو ڈانپو، یہ مخفہ ہے، عام تو چاہیے کہ اس کو بھی ڈھانکا جائے، مگر کبھی نہ بھی کوئی ڈھانکے، یا ضرورت کے وقت۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو تھی اسی طرح خیبر میں، تو یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ احتیاط ہے کہ زیادہ یہی بہتر ہے کہ یہ اس کو چھپاؤ، مگر یہ ناف سے گھٹنوں تک یہ عورتیں مخفہ ہے، معمولی ہے، ننگی بھی ہو جائے کوئی نہیں۔ یہ جو قبل اور دبر ہے، شرمگاہ ہیں دونوں، یہ ڈھنکی ہونی چاہیے۔ اچھا بس، اچھا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب چونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی کہ صفیں بند تھیں، کوئی امامت کراتا، تکبیریں کہی جاتی، طریقہ یہی تھا کہ حجرہ مبارکہ میں بھی آپ کی لاش مبارک تھی۔ السلام علیکم۔ کر دینا یہ وعلیکم السلام۔ جی جی، یہ سوال رہ گیا تو بہت کام کرا، یہ سب یہ سوال اگلے ہفتے پہ اٹھا رکھیں۔ جی بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ یہ چھوڑ دے سب، ہیلو یہ جنازہ کی بات ہے۔ جی جی، مولانا صاحب یہ قبر میں سوال کرتے ہیں تو کیا پوچھیں گے؟ یعنی قبر میں جو سوال کرتے ہیں کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ سب مسلمانوں کو پتہ، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون تھا، صاف سی بات ہے۔ ایک منٹ ہولڈ کریں۔ ہیلو جی جی، مولانا سے بات کریں۔ کیا کرنا ہے؟ ہیلو، آپ یا اپنی آوازیں بند کر لیں یا سارے متوجہ ہو کے سوال کر لیں، آپ نے تو سب کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے تو جو قبر میں سوال کرتے ہیں، آپ پہلے تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں نا۔
एक मिनट बंद करें। नहीं तो पहले क्यों नहीं बंद करवाया आपने? एक मिनट रखिए, टेलीविजन के बाहर से करो। ये जो कब्र में सवाल पूछते हैं, मौलाना ने बताया है कि ये तो कॉमन सी बात है कि हर मुसलमान को ये पता है कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि मन रब्बो का, यानी दीन के बारे में सवाल होगा, इस्लाम के बारे में सवाल होगा, आपकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा कि उन पर आप ईमान लाते थे तो किस तरीके से लाते थे और क्या आप उनके मुताबिक अमल करते थे। अच्छा जी बिल्कुल। एक और नहीं, ये अगले हफ्ते करेंगे आप। आखिरी सवाल नहीं, आखिरी अगले हफ्ते करेंगे ना। अच्छा और हाँ जी मौलाना, यहाँ कई आखिरी है भाई जी मौलाना। 10-10 आदमी जाते थे भाई हुजरे के अंदर, पहले मर्द जाते रहे, दरूद शरीफ पढ़ कर निकल गए, फिर और 10 गए, फिर औरतों की बारी आई, इसी तरह एक दिन पूरा गुजर गया दरूद और सलाम ही पढ़ के। मंगल और बुध की दरमियानी रात थी जो उसमें फिर आपको दफन कर दिया। बाकी रह गया कि ये खलीफे कहाँ गए थे, खलीफे कहाँ जाना था, खलीफे वहाँ थे। जब झगड़ा हुआ कि हजूर को घर में दफन करें, मस्जिद में करें, बैतुल मक़दस ले जाएं, मक्का ले जाएं, तो फैसला तो हज़रत अबू बकर ने किया कि रसूलुल्लाह जहाँ दफन होना चाहते थे वहीं अल्लाह ने उनकी जान कब्ज़ की है, कहीं नहीं ले जाना, यही दफन। उनके कहने पर तो फैसला कहाँ वो गए हुए थे। फिर इसी तरह नमाज का जब हुआ, कौन नमाज पढ़ाए, फरमाया कोई इमामत नहीं करे, ये भी हज़रत अबू बकर ने कहा कोई इमामत नहीं करेगा, हजूर पर दरूद पढ़ते जाओ निकलते थे। हाँ, जब नहाने का मौका आया उन्होंने कहा हजूर ने फैसला यार कर दिया था कोई झगड़ा न करे, आपने कहा था कि मेरे घर वाले मुझे गुस्ल देंगे। सब मुसलमानों को शौक़ है मगर इस तरह तो बहुत गड़बड़ पड़ेगी, इसलिए अली देगा, अब्बास के बेटे साथ होंगे। तो हज़रत अली नहला रहे थे, भाई जो थे फजल और कुसम हज़रत अब्बास के, वो पहलू बदलते थे। एक सहाबी थे मदीने के, उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया कि अली खुदा के लिए जो हमारा हक़ है हजूर के बारे में कि हम लाए थे अपने, उसका वास्ता कि मुझे भी मौका दो। उन्होंने कहा हाँ एक आदमी तुम्हारा मैं साथ में ला लेता हूँ। ये लोग इसलिए कोई कहीं नहीं गया हुआ था, सारे वहाँ ही थे। शरारती लोगों ने ऐसी बातें गढ़ ली कि ये खलीफे तो गए हुए थे, 3 दिन बाद लौटे और फिर पछताते रहे कि हम क्यों नहीं थे। ऐसी रवायतें बना कर मुसलमानों में आग लगा दी। अल्लाह जी वक्त हो गया मौलाना। इसके खूबसूरत जवाब के साथ ही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए तो सब जलील क़दर सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे सहाबा इकराम वहाँ थे। और बल्कि छोटे छोटे कुछ मसाइल वहाँ पैदा हुए जो इन जलील क़दर सहाबा इकराम ने अपनी खुदादा सलाहियतों के बायस उसको हल किया। तो इस खूबसूरत जवाब के साथ ही हम इस प्रोग्राम के रूह रवां मुरब्बी और सरपरस्त मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िल्लुल आली के शुक्रगुज़ार हैं। हमारे भाइयों से ये गुजारिश है कि अगर उनको भी कोई दीनी, रूहानी, माशी और माशरती मसला दरपेश हो और वो हमें कॉल करना चाहें तो हमारा टोल फ्री नंबर है 0800111777। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के मेज़बान मियां ताहिर को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।